بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ناظرین، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے سب کو السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، ایک ایسی بیٹی کا جو کہ اپنے والد کا احترام تک نہیں کیا اس نے۔ یہ کہانی، یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں اپنے ویور سے ایک التماس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کہانیاں میری اچھی لگتی ہیں، واقعے اچھے لگتے ہیں، تو پلیز مہربانی کر کے مجھے سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں ہی آپ لوگوں کے لیے انم وائس کے ذریعے اچھی واقعے لے کر آؤں گی، لیکن سبق آموز لے کر آؤں گی، تاکہ آپ لوگ بھی میری طرح، میں بھی سبق حاصل کروں گی اور آپ لوگوں نے بھی سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی بیٹی کا واقعہ ہے جو کہ نہ اس نے اپنے باپ کی قدر کی اور نہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سب کو کہہ دوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، پھر جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس واقعے میں جو اہم چیز تھی وہ کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک مولوی کی بیٹی کا، جو کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ مولوی عبدالرحیم اپنی تینوں بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں اپنی بیٹیاں دل و جان سے پیاری تھیں، لیکن جو تینوں بیٹیاں تھیں وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھیں جیسے مولوی عبدالحکیم کہتے تھے کہ میری بیٹیاں بنیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹیاں پڑھی لکھی، نیک، پارسا اور پردے دار بنیں، لیکن وہ تینوں بیٹیاں اپنی ماں پر گئی تھیں، کیونکہ مولوی عبدالحکیم کو اپنے ہی ایک محلے کی لڑکی پسند آ گئی تھی، لیکن وہ جو لڑکی تھی محلے کی وہ بالکل آوارہ قسم کی تھی۔ وہ بھی 3 بہنیں تھیں، ان کا چال چلن کسی کو پسند نہیں تھا، لیکن عبدالحکیم کے آنکھوں پہ پٹی ایسی بندھی ہوئی تھی محبت کی کہ وہ مام سے ہی محبت اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ماں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا اس سے شادی نہ کرو، کیونکہ وہ گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن مولوی عبدالحکیم نے ضد کی اور اس سے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس کی خود کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن مولوی عبدالحکیم کو آج تک اس بات کی بھنک تک نہیں ہوئی کہ ان تینوں بیٹوں کا خیال اس کی ماں کرتی تھی، جبکہ اس کی بیوی سارا دن میک اپ اور فون پہ لگے رہتی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ گھر کی، نہ بیٹوں کی، نہ تربیت کی۔ ایک صبح ایسا ہوا کہ مولوی عبدالحکیم کام پر گئے اور واپس آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ تینوں بیٹیاں اونچی آواز میں ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور بہت بیہودہ قسم کا سیریل دیکھ رہی ہیں۔ انہیں ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس بات پہ مولوی عبدالحکیم کو بہت غصہ آیا اور اس نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور بند کر دیا۔ جب ٹی وی بند ہو گیا تو اس کی چھوٹی بیٹی جو بہت نخرے باز تھی، اس نے اپنے باپ کی قدر تک نہیں کی، کھڑی ہو گئی اور ریموٹ کھینچ لیا اور کہنے لگی کہ ہماری مرضی، ہم جو بھی دیکھیں۔ مولوی عبدالحکیم نے اس ٹائم دعا کی کہ میری تینوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جبکہ میری بیوی ہی ان تینوں بیٹوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، وہ خود بھی ایسی تھی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بنا دیا۔ اس بات پر مولوی عبدالحکیم کو بہت غصہ آیا اور وہ پریشان بھی ہوا کہ میری جوان بیٹوں کا ابھی تک بھی کوئی رشتہ نہیں آیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی بیٹوں کو پردہ سکھاؤ، اگر پردہ نہیں سکھاؤ گی اور ایسے ان کے چال چلنے رہے تو کوئی بھی رشتہ نہیں لے گا۔ تب اس کی بیوی ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ عبدالحکیم تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ ہماری جوان بیٹیاں ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نہیں لڑائی کرنی چاہیے، اگر تم ان کے ساتھ لڑو گے تو یہ بد تہذیبی سے بات کریں گی، اور اگر تم انہیں نہیں دیکھنے دو گے ٹی وی اور کوئی بھی چیز، تو یہ تمہارے کوئی لحاظ نہیں کریں گی اور یہ تمہارے سامنے بدتمیزی ہی کریں گی، کیونکہ یہ شے جو ہے یہ سب کچھ اس کی بیوی نے ہی دی ہوئی تھی، یہ سب کچھ اس کی بیوی
کا ہی کارنامہ تھا کہ اس نے تینوں بیٹوں کی تربیت میں کوتاہی کی تھی اور اس طرح۔ لیکن عبدالحکیم کی ماں نے اسے بڑا سمجھایا تھا کہ بیٹا تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے تمہیں کئی دفعہ منع کیا کہ تم اس سے دور رہو، لیکن تم نے اپنی ضد مانی اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اور دیکھو وہ گھر بسانے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیکن عبدالحکیم کی ماں بیمار رہنے لگی۔ اس نے تینوں بیٹوں کی تربیت کی، لیکن اس کی ماں کی کوتاہیوں اور نا تربیت کی وجہ سے بیٹیاں بھی ماں پر چلی گئیں۔ اس بات پر عبدالحکیم بہت پریشان ہوئے کہ مجھے اس دن اپنی ماں کی بات مان لینی چاہیے اور مجھے کسی حافظ قرآن لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کی بالکل نہیں مانی اور اس نے ایسی ہی لڑکی سے شادی کی جو کہ گھر سنبھالنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ صرف پیسہ اڑانا جانتی تھی، نخرے کرنا جانتی تھی یا پھر اپنے آپ کو سنوارنا جانتی تھی، اور اسے بیٹوں کی تربیت اور گھر کی ذمہ داری کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ بس عبدالحکیم کو ایک محبت کی پٹی چڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اسے شادی کر لی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبدالحکیم اپنی دکان پر گیا اور واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک گانے پر بہت گندا رقص کر رہی ہے، وہ ڈانس کر رہی تھی بغیر دوپٹے کے۔ اس بات پر عبدالحکیم کو شرم آ گئی اور اس نے اٹھایا اسی ٹائم ریموٹ اور بند کر دیا ٹی وی۔ یہ دیکھتے ہی اس کی بڑی بیٹی بد تہذیبی سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی، ابا آپ لگتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور جائیں مسجد میں جا کر سو جائیں، یہاں پر آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے کسی لائق نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عبدالحکیم نے ایک تھپڑ زوردار اپنی بیٹی کو مارا، لیکن بیٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ باپ سے لڑ پڑی اور دھکے دینے لگی اور کہنے لگی آپ چلے جائیں، اور اسی کے سامنے وہ ڈانس کرنے لگی۔ اپنی ماں کو ساتھ لے کر وہ کہنے لگی، امی دیکھیں ابا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ ریموٹ اس نے بند کر دیا اور مجھے ٹی وی تک بھی نہیں دیکھنے دے رہے۔ اس بات پر ماں کو غصہ آیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم کرو اپنا جو کام ہے، عبدالحکیم تو بوڑھا ہو گیا ہے، اس سے تو صرف اپنے ہی کاموں سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب نہیں ہے۔ اس بات پر عبدالحکیم کی ماں بھی بڑا رویا کرتی تھی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہت گندی اور بد تہذیب ہے، اگر بیٹا آج میری بات مان لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور وہ بیمار رہنے لگے اور ایک دن وہ وفات پا گئی۔ عبدالحکیم نے دیکھا کہ اب بیٹا منہ سر ہو، وہ وہاں سے چلے گئے اور اب مسجد میں ہی اپنا قیام شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا جب عبدالحکیم گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ شور مچا ہوا ہے، زور زور سے رو رہی ہے، بڑی بیٹی زور زور سے رو رہی ہے اور وہ چھوٹی بیٹی اسے دیکھ رہی ہے اور ماں بھی اسے حیران ہے کہ کیا ہوا ہے، جبکہ بڑی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، امی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں ہے۔ کہ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی کو دل کا دورہ ہوا اور اسی ٹائم مر گئی۔ جب وہ عبدالحکیم گھر پہ لے آئے انہیں اور جنازہ پڑھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ اس بات پر سارے شہر میں چہمگوئیاں ہونے لگی، سارے شہر والے کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس بیٹی کا جنازہ ہی نہیں اٹھ رہا اس کا۔ تو عبدالحکیم نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کا ٹی وی رکھ دیا جائے تو یہ اس دن آسانی سے اٹھ جائے گا۔ اس بات پر اس کا ٹی وی جو تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیا گیا تو آسانی کے ساتھ جنازہ اٹھ گیا اور اس جلدی جلدی قبرستان کی طرف جانے لگا۔ جب وہ قبرستان گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جنازے کی طرف تڑپ تڑپ کر بڑے بڑے ناگ آ رہے ہیں۔ عبدالحکیم بڑا پریشان ہوا کہ میری اس بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دونوں بیٹیاں جب یہ ماجرا دیکھتی ہیں، چھوٹیاں اور ماں، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اسی ٹائم عبدالحکیم کے پاؤں میں گر کر معافی مانگتی ہے اور نیک عمل کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ دیکھتے عبدالحکیم کو اس بات پر پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی ایسا نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہ کرتے۔ وہ رات دن دعا کرنے لگے اور اپنی بیٹی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو معاف کر دے۔ جس طرح دونوں بیٹوں کو ہدایت مل گئی، کاش اسے بھی ہدایت مل جاتی اور وہ آج ایسا نہ کرتی۔ تو یہ ہے میرا واقعہ، یہ ہے میری کہانی جو میں نے اپنے ویورز کو سنائی۔ آپ بھی سبق حاصل کریں، میں بھی سبق حاصل کرتی ہوں کہ گانے بجانے، ٹی وی دیکھنا یہ کم کر دیتے ہیں تاکہ ہم
آخرت کو سنوار سکیں، آپ لوگ بھی میری طرح اس آخرت کو سنواریں۔ آخر کل کو ہم نے بھی اس قبرستان میں جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے، تو آپ لوگ بھی اچھی طرح اچھے انسان بن کر رہیں۔ خاص طور پر وہ عورتیں، وہ بچیاں جو کہ ٹی وی وغیرہ دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ ماڈرن وغیرہ کرنے شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور بے پردگی شروع کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جھٹلا دیتی ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، ایک سبق آموز واقعہ آپ سب کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں واقعہ سناتی ہوں اس پر آپ لوگ عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اگر عمل کرتے ہیں تو ایک دفعہ کومنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیں، تاکہ مجھے بھی یقین ہو کہ آپ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے شروع ہو گئے ہیں اور نماز قائم کریں، اور کہتے ہیں نا نماز کے وہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کریں۔ تو اسی طرح عبدالحکیم نے بھی اپنی بیٹوں کو ہدایت دی، اور عبدالحکیم نے اپنی بیوی کو بھی ہدایت دی، اور وہ سب لوگ آج اچھے بن گئے، لیکن ان کی بڑی بیٹی جو وہ بے ہدایت ہو کے چلی گئی۔ تو اس بے ہدایت ہونے سے پہلے ہی ہم سب لوگ اس واقعے سے سبق سیکھ لیتے ہیں اور آئندہ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی اور آپ لوگ بھی اچھے کام کریں گے اور ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔